3 दिन से अब बहुत ही चर्चा हो रहा है मलिक रियाज के इंटरव्यू का। तो इसका मतलब है कि मुख्तदर हलकों को या चंद एक लोगों को खास तौर पे बताया जा रहा है कि भाईजान क्या-क्या हो सकता है। एक तो ये है कि वो फट पड़े, कहें कि अच्छा देखी जाएगी, ते जो नाल रुलदा है रुले, जेड़ा रुड़दा है वो रुड़े। तो इलेक्शन से पहले हर उस शख्स की शामत आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और 3 दिन से अब बहुत ही चर्चा हो रहा है मलिक रियाज के इंटरव्यू का। और ये इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि अभी जो है ना उससे पहले पैगामात दिए जा रहे हैं। जब हर तरफ इतना कहा जा रहा है ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मुख्तदर हलकों को या चंद एक लोगों को खास तौर पे बताया जा रहा है कि भाईजान क्या-क्या हो सकता है। अब बताओ, करना है कि नहीं करना? लेकिन होने को क्या हो सकता है मलिक रियाज के इंटरव्यू में? ये तो मैं आपको कल बता चुका हूँ। लेकिन ये इंटरव्यू एंकर कौन कर सकता है? ये एक अहम सवाल है। अभी तक जो जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं वो किए नहीं गए बल्कि वो दिए गए हैं, यानी खुद से अपनी मर्जी से दे दिए। अब आप देख लेना खबर मानिका का कोई इंटरव्यू ऐसा तो नहीं था कि गेस्ट लाइनअप हो, उसके बाद वो आए और सब कुछ बता बतू कर चला जाए। ऑब्वियसली उसने इसकी पहले से प्लानिंग की थी, ये कोई रूटीन का इंटरव्यू तो था नहीं और एकदम से हुआ। और फिर ये उसका पहले टिकट चले कि जनाब आज रात को 10 बजे ये होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ना ही सदाकत अब्बासी, ना ही शेख रशीद, ना ही उस्मान डार, इनका कोई भी इंटरव्यू रूटीन का इंटरव्यू नहीं था। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। अब ये सीधा जेल से वो स्टूडियो में चले जाएं तो ये कितना को रूटीन का इंटरव्यू हो सकता है, ये आप सोच लें। लेकिन यहाँ मलिक रियाज का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इस वक्त दुबई में है और काफी अरसे से दुबई में है और उन्होंने इंटरव्यू सिर्फ 2 सूरतों में देना है। एक तो ये है कि वो फट पड़े और कहें कि अच्छा देखी जाएगी, ते जो नाल रुलदा है रुले, जेड़ा रुड़दा है वो रुड़े। दूसरा ये कि वो प्रेशर ना ले सकें क्योंकि वो माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा उठा चुके हैं और उनका रोज़ का माली नुकसान हो रहा है। इस वक्त बहरिया कराची जो है उसमें वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की प्राइस बहुत नीचे जा रही है और फाइल्स की भी बहुत नीचे जा रही है। मैंने सुना है कि कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो इस वक्त लोग लाइन में लेके खड़े हैं बेचने के लिए और ख़रीदार नहीं है। खैर वो तो पूरे पाकिस्तान में इसका ख़रीदार नहीं है क्योंकि लोग अपना पैसा बचा के रख रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब उसके हवाले से प्रोग्राम्स आ रही हैं। तो मैं आपको क्या सराही करूँगा कि किस एंकर के साथ हो सकता है, क्या हो सकता है, किस प्लेटफ़ॉर्म पे हो सकता है। लेकिन आपको पहले ये बता दूँ कि कल से मुझे खबरें आ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं जी इलेक्शन डिले हो सकता है। तो इलेक्शन के मामले पर इंटरनेशनल और माली इदारों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आईएमएफ ने अपना एक रिव्यू जो है वो इलेक्शन डेट के बाद रखा हुआ और वो हल्के जिन्होंने ये इलेक्शंस करवाने हैं वो आलमी दबाव और आलमी मालियाती इदारों को बहुत सीरियस लेते हैं, वो उनको नॉन सीरियस नहीं लेते। आपको याद होगा ना कि निगरान वज़ीर आज़म जब अमेरिका गए तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया पहली दफ़ा। तारीख तो नहीं बताई लेकिन ये बता दिया गया कि फरवरी का हफ्ता है, कौन सा हफ्ता है, और वो उन्होंने बता दिया। फिर जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया कि जी 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, तो उस वक्त आईएमएफ की टीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी, यहाँ पे। फिर चुड़ैल ने मुखबरियां ला के देना शुरू कर दी है मुझे कि हो सकता है इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। कल मेरी मुलाकात हुई जेयूआई के कुछ रहनुमाओं से और वो बड़ा सीरियस थे। वो कहने लगे यार हम तो अपने हलकों में निकल ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? अनपॉपुलर है? कहता नहीं, दहशतगर्द है। हमारे तो कहीं पे हम जलसा रखते हैं तो लोग इनकार कर देते हैं कि जनाब यहाँ पे तो दहशतगर्दी का वाकया होगा। हम किसी कहते हैं अपने घर कॉर्नर मीटिंग रखो, कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो है वो दहशतगर्द निशाना बना लेंगे उसका। अब देखिए उनके पास बड़ा सीरियस इशू है पूरे केपीके में। अब मौलाना के बयानात जो हैं वो भी दहशतगर्दी का अंदिया दे रहे हैं। मुझे लगता है नवाज शरीफ खुद इलेक्शंस में ताखीर चाहते हैं। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि इलेक्शंस बिल्कुल टाइम पे हों या टाइम के करीब हों, क्योंकि उनको जो उन्होंने सोचा था लंदन बैठकर और वो और था। अब जब ऑन ग्राउंड उन्होंने आके सिचुएशन देखी, सूरत हाल देख रहे हैं, तो उनको शायद थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। अब इलेक्शन कैंपेन में मुश्किलात हैं, उसके बाद सर्दी है, फिर बर्फबारी का वावेला है और दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक आप समझे बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। असूलन तो पहले हफ्ते में आनी चाहिए, क्योंकि अगर तो इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं तो टेक्निकली आपको बता रहा हूँ 2 दिसंबर को जो इलेक्शन शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाना चाहिए।
اور تب اس کے بعد اتنے دن کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جی آپ کاغذات جمع کراتے ہیں، پھر ان کی اسکروٹنی ہوتی ہے، ان پہ اعتراضات ہوتے ہیں، پھر فائنل لسٹ ہوتی ہے، پھر بیلٹ پیپرز پرنٹ ہوتے ہیں، تو یہ بڑا لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو 2 دسمبر سے آگے تو جانا الیکشن شیڈیول کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. شاید ایک آدھا ہفتہ آگے لے جائیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن تب آپ کو پتا چل جائے گا، بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، کٹا کٹی کھل جائے گا. لیکن اس کے علاوہ اور بہت کچھ چل رہا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو الیکشنز کروا کے عالمی اداروں اور طاقتوں کے منہ بند کرانا ہے. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس کو ہم کیسے نظر انداز کریں کہ اس الیکشن سے ہم نے اپنے مطلوبہ نتائج بھی حاصل کرنے ہیں. اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، تو پھر الیکشنز کروانے والوں کو کتنی کو دلچسپی رہے گی الیکشنز کروانے میں. اب مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا درکار ہے، اور اس الیکشن میں ابھی کھیل بڑا باقی ہے. الیکشن سے پہلے کا بھی کھیل ابھی تو باقی ہے. ابھی تو آپ سمجھ لیں کہ ٹریلر چلا ہے، فلم تو ابھی شروع ہی نہیں ہے. ابھی تو انٹرویوز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ایک شروع ہوا ہے. ابھی تو اور بڑے شروع ہونے ہیں، ابھی تو اور بڑے انٹرویوز آنے ہیں، جس کا فائدہ نئے لاڈلے کو ہوگا، نقصان سابقہ لاڈلے کو ہوگا. بہرحال وہ جو عمران خان ہے، منافقت تو اس نے کی ہے، اور اس کے پردے بھی چاک ہونے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. اس کے ارد گرد مجھے تو ویسے ہی لگتا ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. میں کافی دنوں سے بتا رہا ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے الیکشن سے پہلے تو بالکل ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے الیکشن کمیشن اس کے پارٹی کا نشان جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ڈال دے، یا چیئرمین پی ٹی آئی تو رہی نہ وہ. اور فورن فنڈنگ کیس جو ہے، اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ تو ایویڈنس ہے کہ اسرائیل سے پیسے آئی ہیں، یہ ایویڈنس ہے کہ ہندوستان سے پیسے آئی ہیں، یہ ایویڈنس ہے کہ امریکہ سے پیسے آئی ہیں. یہ تین، خاص طور پہ اسرائیل اور ہندوستان، ان کو کیا انٹرسٹ تھا پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو پیسے دینے کا؟ تو یہ چیزیں الیکشن سے پہلے آئیں گی سامنے، اور اس کے ساتھ الیکٹیبلز کا اور سیاسی جوڑ توڑ کا ایک محاذ جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچے گا. جمعہ بازار لگے گا ابھی تو، بلکہ اتوار بازار بھی لگ جائے گا ایک ہی ہفتے میں. اور سیاسی ریوڑ ہانک ہانک کے مخصوص جگہوں پہ پارک کیے جائیں گے کہ لوگ آئیں گے، بولیاں لگائیں گے ان کی، اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. بہرحال عمران خان کے تو کرتوت آئیں گے ابھی سامنے، اور بہت سے ایسے کرتوت ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ نے سن لیا یا دیکھ لیا، نہیں، اس کا تو بہت کچھ ابھی پردے کے پیچھے ہے. دراصل جب آپ لاڈلے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے گناہ بھی ڈھکے رہتے ہیں، آپ کو کسی کو چھیڑنے کی جرت نہیں ہوتی. لیکن جب آپ لاڈلے نہیں ہوتے، گلی میں گزرنے والا جو ہوتا ہے نا، ایرا گیرا نتھو کہرا، وہ بھی پتھر مار دیتا ہے، وہ بھی کونی مار کے جاتا ہے. اب یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والا کپتان، اس کے آپ ڈرگ افیئرز لے لیں، یعنی چھوڑتے ہی نہیں ہے اس کی علتیں جو ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ماڈل جو ہیں وہ بھی اب بیانات دے رہی ہیں. عائشہ گل الہی جو ہے وہ بھی دینے لگی ہے انٹرویو. پتہ نہیں اور بھی لوگ کتابیں لکھیں گے، ہم جیسے لوگ اس کو چسکے لے لے کے کور کریں گے. اب دیکھیں نا، ریحام خان پارٹ 2 ٹائپ چیز جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے ابھی. اب ریحام خان پارٹ 1 جو تھا وہ ڈیمیجنگ تھا، ریحام خان پارٹ 2 جو ہے وہ انتہائی ڈیمیجنگ ہوگا. کرپشن کے معاملات پہلی عدالتوں میں ہیں، عدالتی دھکے اور جیل، یہ تو پہلی آپ سمجھیں کہ لکھ کر اس کو پکڑا دیا گیا. تو کہنے کا تو مطلب ہے پارٹی ابھی شروع ہوئی، اور یہ پارٹی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک بچے کو یہ نہیں پتا چل جاتا کہ کیسے وہ جھوٹ بول بول کے ریاست مدینہ کا پرچار کر رہا تھا، اور کیسے پردے کے پیچھے ایکچولی بشرا بیگم، خود عمران خان اور اس کے ہاری ہواری جو ہیں، بزدار ہو، پنکی ہو، احسن ہو، ان سب نے چور بازاری کا کاروبار جو ہے اس کو کیا ہوا تھا. کیسے وہ اپنے ناراض اراکین کو عدم اعتماد کے دوران مشرکین کہتا رہا، جبکہ پردے کے پیچھے منتیں ترلے کرتا رہا، جوڑ توڑ کرتا رہا. کیسے وہ سائفر پہ عوام کے سامنے ڈرامہ کر رہا تھا جبکہ امریکہ کا نام نہ آئے، یہ اپنی پرائیویٹ میٹنگز میں کہہ رہا تھا. یاد ہے نا آپ کو یہ ساری باتیں؟ تو الیکشن سے پہلے ہر اس شخص کی شامت آئے گی جو عمران خان، بشرا بی بی، فراغ ہوگی اور اس کے حواریوں کے نہ صرف کالے کرتوتوں سے آگاہ ہے بلکہ ان کا حصہ بھی رہا ہے کسی نہ کسی طرح. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک ریاض کا انٹرویو کون کرے گا؟ کیونکہ ایک لحاظ سے تو ملک ریاض نے بھی اس کو فنڈ کیا، بہت پیسے دیے، تو یہ تو اب وہ بھی بتائیں گے. لیکن زبان زد عام جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک ریاض خود انتخاب کریں گے، اور 3 لوگوں کا نام سامنے آیا.
ایک تو جاوید ملک صاحب کا نام آیا ہوا ہے، ایک اپنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کامران خان، لیکن کامران خان میرا خیال ہے ہمیشہ ان کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں لوگ ملک ریاض سے. کامران خان اس معاملے میں بڑا کیئرفل ہے، وہ ذرا الگ الگ ہو کر چلتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ایسوسیشنز یا افیلیشنز جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ نیٹ ورک بڑا ہے، پلیٹ فارم بڑا ہے، تو سلیم صافی کا قرعہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. اور پہلی چوائس تو جاوید ہوگی، جاوید اقبال، لیکن اس بعد سلیم صافی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بڑی چوائس ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی ٹیلی ویژن چینل پہ نہیں آئے گا، ملک ریاض کوئی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا لانچ کر رہے ہیں دبئی سے اور اس سے یہ کریں گے. تو وہ سوشل میڈیا جس کے کوئی 10 فالوورز نہ ہوں اس پہ لانچ کرنا اس انٹرویو کو، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو شاید لانچ ہو جائے تو انٹرویو تو کیل ہو جائے گا، اس کا تو وہ مقصد ہی نہیں حل ہوگا جو اس سے کرنا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ہوگا. یہ آئے گا تو کسی مین فریم چینل پہ ہی آئے گا. وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس نے جسٹس مظاہر نقوی کو دوبارہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا، اور یہ نوٹس سامنے آنے والے شواہد کی روشنی میں جاری کیا گیا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز کی زیر صدارت ہوا. مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا اس میں جائزہ لیا گیا. اب انہوں نے کہا شو کاز میں کہ جسٹس مظاہر نقوی 14 روز کے اندر اس کا شو کاز کا جواب دیں. تفصیلی شو کاز سے جسٹس اعجاز الحسن نے اختلاف کیا. شو کاز میں 10 معاملات پہ چیف جسٹس مظاہر نقوی سے وضاحت بھی مانگی گئی ہے. اب اس میں اعجاز الحسن نے مظاہر نقوی کو شو کاز دینے کی مخالفت کی تھی، باقی تو سب اس کے حق میں تھے. تو ذرائع کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی نے شو کاز میں اپنے خلاف جو ہے شکایات کی تفصیل درج نہ ہونے پر اعتراض کیا تھا. کاؤنسل نے مسلسل 3 دن جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات اور ان کے اعتراضات کا جائزہ لیا اور پھر نوٹس جاری کر دیا. اب اس کیس کا نتیجہ تو پہلے ہی سامنے آ گیا ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن ایک اور کیس جو سامنے آیا اور بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ بیریا ٹاؤن کیس میں 190 ملین پاؤنڈ ادائیگی جو ہے این سی اور بینک کی دستاویزات بھی سامنے آ گئی، اور متعلقہ بینک جو ہے اس نے بیریا ٹاؤن کراچی جو ہے اس کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں کافی اہم دستاویزات جمع کرائی ہیں. ان پیپرز کے مطابق ادائیگی جو ہے ذاتی ہدایت رضامندی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے ملک ریاض کے فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈرز کی تحریری ہدایات پہ پاکستان ٹرانسفر ہوئے، اور این سی اے اور متعلقہ بینک کی دستاویزات برطانیہ کے قوانین کے مطابق ہے، اور اس پہ قانونی کارروائی کا حق بھی برطانیہ کی متعلقہ عدالتیں جو ہیں انہی کا خصوصی دائرہ اختیار ہے. تو ان پیپرز میں برطانیہ کے این سی اے کا بھی ایک خط موجود ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ خط میں تصدیق کی گئی ہے کہ اکاؤنٹ منجمد کرنے کا طریقہ متعلقہ عدالت نے خود خارج کر دیا تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے ایسی کوئی بھی رقم حکومت پاکستان کے لیے ضبط نہیں کی گئی تھی، تو اس کا مقصد بیریا ٹاؤن کے لیے استعمال کیا جانا تھا. تو اب کیا ہوگا اگر یہ ملک ریاض بے گناہ ہیں اس میں، تو کیا عمران خان اور بشرا بیگم جو ہیں وہ القادر ٹرسٹ میں ان کو کرمنل قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا ہر ٹرول جو ہے اور ہر سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ جو ہے وہ ملک ریاض کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دے گا. کیونکہ اگر ملک ریاض یہ کیس جیت جاتے ہیں یا اپنی صفائی پیش کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ہیرو کے لیے اور اس کی وہ پنکی کے لیے، خواہ ورمانیکا کی پنکی کے لیے بہت کچھ اپنا جو ہے وہ تعویلیں پیش کر سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.